میرج ان اسلام، اسلام میں کیسے میرج ہونی چاہیے؟ اسلام کس طرح کی شادی کا حکم دیتا ہے یا کس طرح کے نکاح کا حکم دیتا ہے؟ اسلام میں شادی کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ میجورٹی ہم سب کو یہ چیزیں پتہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں پر عمل بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہم کیسی امت ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پوری زندگی صرف یہی دعا کی کہ اے اللہ میری امت، یہاں تک کہ جب آپ کا آخری وقت تھا اس وقت بھی آپ کو اپنی نہیں صرف اپنی امت کی فکر تھی۔ اور آج ان کی امت کیا کر رہی ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے دین پہ عمل کر رہی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی رسومات ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ سب اڈاپٹیڈ ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے دوسرے ملکوں سے اڈاپٹ کی ہیں۔ کیا ہم نے دین کو فالو کرتے ہوئے شادی کی؟ کیا آج آپ کا بچہ یا بچی بالغ ہو رہے ہیں تو کیا آپ ان کا نکاح کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ نکاح کر کے صرف رخصتی کر کے ولیمے کی دعوت کھلا رہے ہیں؟ تو معذرت کے ساتھ آج دیندار لوگ یا اتنے ایجوکیٹڈ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود دنیا کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے اور یہ چیز دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، تو دین کو نعوذ باللہ آپ لوگوں نے بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ میری یہ بات میری بہت سی بہنوں کو بری لگ سکتی ہے، بہت سے بھائیوں کو بری لگ سکتی ہے، لیکن دیکھیے میری ان ماؤں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بیٹوں کی مائیں ہیں تو بچپن سے اپنے بیٹے کو ٹرین کیجئے، اس کو ایک چیز بتائیے۔ فرسٹلی ایک بات میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، دیکھیں جہیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں پر لعنت بھیجی ہے، تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ غریب شخص اپنی بیٹی کی شادی کر ہی نہیں سکتا۔ جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے آج بہت سی بیٹیاں اپنے والدین کے گھروں میں ایسے ہی بیٹھی ہیں، عمر گزر گئی ہے، ماں باپ اس دنیا سے اس پریشانی میں چلے گئے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، صرف اور صرف کس لیے؟ جہیز کی وجہ سے۔ جب اللہ اور اس کا رسول اس چیز پہ لعنت بھیج رہا ہے تو پھر کیوں آپ مسلمان ہو کر یہ کام کر رہے ہیں؟ اور کیوں بیٹوں کی مائیں یہ نہیں سمجھتی کہ ایک والدین ہمیں اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ رہ ہی نہیں جاتا؟ اور اسلام میں بھی جہیز ہے ہی نہیں، جو کرنا ہے وہ لڑکا کرے گا، لڑکے کے گھر والے کریں گے۔ اور یہ چیزیں آپ اپنے بیٹے کے دل اور دماغ میں بچپن سے ڈالیے۔ دیکھیے دین اگر آپ اس کو سکھائیں گے تو آپ کا بچہ کبھی بھی بڑی ہو کر ان چیزوں کے لیے وہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ شادی کو آسان بنائیے، نکاح کو آسان بنائیے تاکہ ایک غریب شخص بھی شادی کر سکے۔ ہمارے ہاں اگر جہیز نہیں ہے جی تو جو آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے، بھئی یہ بات آپ کہہ کیوں رہے ہیں؟ یہ والدین کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا دینا ہے۔ خدا را شادی کو آسان بنائیں۔ اسلام ایسی شادیوں کو نہیں کہتا کہ آپ کریں۔ اسلام میں صرف اور صرف نکاح ہے اور ولیمہ ہے، باقی جو چیزیں رسومات آپ لوگوں نے بنائی ہے، آج چند پیسے اگر آپ کے پاس آ گئے ہیں تو آپ کا برقع بھی اس میں اتر رہا ہے اور آپ کے سر سے معذرت کے ساتھ دوپٹہ بھی اتر رہا ہے۔ کہاں گیا آپ کا دین؟ جب کچھ ایسا ہوتا ہے، یہ 15ویں شب آ گئی تو ہمیں معاف کر دیں، یہ سب چیزیں کر دیں، تو دیکھیے جو سارا سال آپ لوگوں نے دوسروں کا دل دکھایا یا دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اگر مرد حضرات ہیں یا سسرال والے ہیں جو بھی ہیں، آپ سارا سال ایک عورت کا دل دکھاتے ہیں، ایک والدین کا دل دکھاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا دل دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دن میں آپ آ کر کہتے ہیں کہ معاف کر دیں۔ تو دیکھیے کچھ لوگوں کو تو سال بھر وہ مہلت بھی نہ ملے، ان کو تو اگلے ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ۔ تو کوشش کیجئے کہ ایک تو نکاح کو عام کیجئے اور دوسرا لوگوں کی دل آزاری کرنا بند کیجئے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، دین کی طرف پلٹ آئیے، وقت نہیں ملے گا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ آج مٹی میں دفن ہیں جو یہ کہتے تھے کہ کل سے دین پہ عمل کریں گے، کل سے نماز پڑھیں گے۔ نہ ان کی وہ کل آئی جس میں انہوں نے نماز پڑھا، نہ ان کی وہ کل آئی جس میں انہوں نے دین پہ عمل کیا، یہ سب ان کا مٹی میں ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ تو یہ کہنے کا موقع خود کو آپ نہیں جانتے کہ آپ آج یہ کہیں اور کل آپ کو شاید اس چیز کا موقع نہ ملے۔ تو بیٹوں سے بھی گزارش ہے کہ بھئی آیا آپ دین کو سیکھیے۔ اگر آج والدین اپنے بیٹے اور بیٹی کو یہ بات سمجھا دیں کہ دین کیا کہتا ہے
تو آپ یقین جانیے دین میں نکاح بھی آسان ہے اور دین میں شادی کرنا بھی آسان ہے، ایک غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی۔ اور جہیز جیسی لعنت کو آپ کوشش کیجئے کہ دور کیجئے، اور سارا سال میں اگر آپ معافی نہیں مانگتے تو ایک اس دن آ کر بھی اگر آپ معافی مانگ رہے ہیں تو یقین جانیے جس بندے کا آپ نے دل سارا سال دکھایا ہے نا، تو اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کر دے گا۔ تو کوشش کیجئے ایک اچھے مسلمان بنیے، نیک مسلمان بنیے، ایک نیک مومن بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔